السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ثاقب محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول سافٹ۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں جس نالج کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ڈیٹا انالیٹکس۔ ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں شاید آپ کو تھوڑی بہت جانکاری ہو تھرو گوگل سے، تھرو نیٹ سے، تھرو ایجوکیشن کانٹینٹ سے، لیکن آج ہم ذرا اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ آیا ڈیٹا انالیٹکس ہے کیا اور کیوں اس کی اتنی ضرورت پیش آئی کہ بار بار یہ ورڈ ہمیں آج کل اس ڈیجیٹل ورلڈ میں سننے کو ملتا ہے، اور کیوں ہم زیادہ ڈیٹا انالیٹکس پہ فوکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا انالیٹکس ہے کیا اور کس ایجوکیشن سیکٹر کی برانچ ہے۔ دوستو، ڈیٹا انالیٹکس اصل میں کمپیوٹرز کی فیلڈز ہے، ڈیٹا سائنسز سے اس کا تعلق ہے، جس میں لوگ فردر ریسرچ اسٹڈیز کرتے ہیں، اور ڈیٹا انالیٹکس زیادہ تر آج کل جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جوں ڈیجیٹل ورلڈ میں کامرس، بزنس، انڈسٹریز بیکم اے گلوبل ولیج میں ہم شمار ہوتے جا رہے ہیں، تو ڈیٹا کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو، ڈیٹا مختلف کمپنیاں، مختلف بزنسز، مختلف آرگنائزیشنز ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں۔ وہ اپنے مقصد کی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں، اپنے ریکارڈ کی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں۔ جب سے ڈیٹا بیسز بنے، جب سے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈز آئی تو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہا، لیکن ایز سچ ڈیٹا جنرل پبلک کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ انٹرنیٹ اتنے واسٹ لوگوں کے لیے عام نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسے ای کامرس سسٹم نہیں تھا، ایسے ڈیجیٹل ورلڈ نہیں تھی کہ ہم اس ڈیٹا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ جو ٹیکنالوجی میں انوویشنز ہوئیں، سوشل میڈیا ڈیولپ ہوا، یوٹیوب، گوگل، یاہو، مائیکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیز نے بڑے بڑے میسنجرز، بڑے بڑے سرچ انجنز ڈیولپ کیے، اور جو ہمارے لوکل بزنس انٹرنیٹ پہ کنورٹ ہونے شروع ہو گئے، آن لائن بزنس کنورٹ شروع ہونے لگے، اور اس کے علاوہ ہم لوکل مارکیٹ سے پرچیز کم اور زیادہ سے زیادہ آن لائن بائنگ اور سیلنگ کرنے لگے، تو ہمیں ڈیٹا کی بھی ضرورت پڑی، چاہے وہ ڈیٹا کسی بھی کمپنی کا ہو، چاہے وہ ڈیٹا کس مقصد کے لیے کلیکٹ کیا گیا ہو، لیکن جو بھی کسی ٹائپ کا جو بھی بزنس شروع کرے تو اس کے لیے کسی نہ کسی ڈیٹا کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ایک کمیونیکیشن کمپنی ہے، اس نے ڈیٹا اپنے کسٹمر کا کلیکٹ کیا لاسٹ 10 ایئر سے 20 ایئر سے، تو وہ صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی، لیکن کیوں ضرورت پڑی لوگوں کو، کسی اور بزنس کو، کہ اسی کمیونیکیشنز کمپنی کا ڈیٹا اٹھائے فری میں یا پیڈ سروسز میں، کہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، کہ وہ لوگوں کو، وہ کسٹمرز کا رجحان دیکھے، وہ ان کی نیڈز دیکھے، وہ ان کے فیڈ بیکس دیکھے، وہ ان کے لائکس دیکھے، ان کے ڈس لائکس دیکھے، کہ آج سے 5 سال پہلے ایک نیو ٹیکنالوجی آئی، اس نے کتنی افادیت لوگوں میں پیدا کی، اس میں کتنی فیزیبلٹی تھی، اس میں کتنے لوگوں کے اس کو فائدہ ملا، اور اس لحاظ سے اس پہ کتنا پازیٹیو افیکٹس لوگوں کو پڑا اور کتنا نیگیٹو افیکٹس پڑا، اور کیوں ٹیکنالوجی آگے گروتھ میں گئی اور کیوں ٹیکنالوجی فلاپ ہوئی۔ تو یہ چیزیں دن بہ دن جو ہی ڈیٹا کلیکٹ ہوتا رہا تو وہ چیزیں بھی ساتھ ڈیٹا کے ساتھ آگے بڑھتے گئیں۔ جیسا کہ ایک کمپنی نے، ایک آرگنائزیشن نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو جب ہم پچھلے 5 سال کا پھر جب ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں کہ کون سے ایسے وجوہات تھے، کون سی ایسی چیزیں تھے جس چیز پہ اس لوگوں نے اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو ریجیکٹ کیا۔ جیسا کہ ہم فونز کی بات کرتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہی نوکیا کمپنی تھی، جو نوکیا کمپنی
ایک ہی قسم کا سافٹ ویئر، ایک ہی قسم کے موبائلز مارکیٹ میں عام تھے، لانچ ہوئے اور اس کی گڈ ول بنی اور ٹاپ آف دا مارکیٹ لائن میں آئی. لیکن دوستو کچھ ایسا وقت آیا کہ ہوتے ہوتے نوکیا کمپنی بالکل اینڈ پہ آ گئی، بہت سے لاسز ہوئے. وہ کمپنیز کی اپنی کچھ مسائل تھے، کچھ چیزیں تھی، کچھ نیو انوویشنز تھی، وہ اس نے کام نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ وہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہوئی. کیونکہ جب سے گوگل نے اینڈرائڈ بیس سسٹم موبائلز اپلیکیشنز میں لانچ کیا تو اس کو بہت زیادہ فوقیت ملی، اور ہوتے ہوتے آج کل کی دنیا میں اینڈرائڈ نے اپنی ایک جگہ بنائی. اس کے ساتھ مارکیٹس میں آئی فونس کمپنیز بھی ہیں جو اس کے کمپیٹیبلٹی کے ساتھ چل رہی ہیں، جو مارکیٹ میں دونوں نے اپنی ایک ساکھ بنائی ہوئی ہے. لیکن آج کل کے دور میں جو بھی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو وہ تو یا اینڈرائڈ بیس ہوتا ہے یا آئی فون بیس ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مائیکروسافٹ نے بھی اپنا ونڈو بیس سسٹمز کی اپلیکیشنز موبائل کے لیے لانچ کی، لیکن وہ بھی چند سالوں تک چلے، اس کے بعد ختم ہو گئے. تو ہم اسی چیز کے لیے ڈیٹا انالیٹکس کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، ڈیسیژنز کرتے ہیں کہ آیا کون سی ایسی وجہ تھی کہ ایسی بڑی بڑی کمپنیاں مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس لے کے آئیں اس نیو جنریشنز کے لیے، لیکن وہ فلاپ ہوتے چلے گئے. دوستو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گوگل نے پبلک کو دیکھا، جو گوگل نے اپنے کسٹمرز کو دیکھا، جو گوگل نے وقت کی نوعیت کو دیکھ کے اس میں انوویشنز کی، ان کی لائکس ان کے ڈس لائکس کو دیکھتا رہا. دیکھتے اس نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا اور ایسا ریسرچ بیسڈ لوگوں کو ایسا ریسرچ پرووائڈ کی، ایسا سرچ انجن ان کو پرووائڈ کیا کہ وہ جو بھی اس میں اپنے مطلب کا ڈیٹا نکالنا چاہتے تھے وہ ایزیلی اسے کولیکٹ کر سکتے تھے. اسی طرح جب ہم فردر ڈیٹا کی بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا ہے کیا، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ اصل میں ڈیٹا ہے کیا. دوستو ڈیٹا ایک جس را قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں جو کسی کمپنیز نے کولیکٹ کی ہوتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. اور انالیٹکس کیا ہے؟ انالیٹکس ایک کمپیوٹر کی آپ سائنس کہہ لیں کہ جب ہم اسی ڈیٹا کو کسی خاص ٹولز کے ذریعے، کسی خاص سافٹ ویئر کے ذریعے ہم اسے پروسیس کرتے ہیں، اسے ہم اس پہ کچھ فارمولیز امپلیمنٹیشنز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ ہم کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں ہم کچھ گراف بناتے ہیں، تو وہی ہمیں کنورٹ ہو جاتا ہے انالیٹکس میں. یعنی ہم کہتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے وہ ڈیٹا ہمارے سامنے کسی پکچر فارم میں، کسی گراف فارم میں شو ہو جاتا ہے، جس سے ایک ڈیٹا انالسٹ تو ایزیلی سمجھ سکتا ہے، بلکہ جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ بھی اس چیز کو بڑی ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ ڈیٹا جو کلیکٹ ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا اور کون سے ایسے میرٹس تھے، ڈی میرٹس تھے جو ہم کسی پروڈکٹ کو آگے لے جا کے اس کو فردر کلوز کر سکتے ہیں یا اس میں فردر کوئی انوینشنز کر سکتے ہیں. جو بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ہم اسی ڈیٹا کو دیکھیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. تو یہ دوستو کچھ ہم ڈیٹا کے بارے میں ہمیں کچھ اتنا نو ہاؤ ہونے چاہیے کہ آیا ہم نے جو ابھی تک ڈیٹا کلیکٹ کیا اور اس پہ جو ہم نے کمپیوٹر سائنس کی مدد سے اس پہ کچھ فارمولیز، کچھ فارمیشنز اپلائی کی تو ہمیں کیا حاصل ہوا. تو اسی کے بیس پہ ہم فیوچر میں جو نیو انوویشنز کریں گے تو وہی کسٹمر کی فیڈ بیک کو دیکھ کے ہم کریں گے. اس کے علاوہ ہم کچھ اور ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ what is data analytics? The science of analyzing the raw data to make conclusions about the information. مطلب یہ ہوا کہ ایک را ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی میننگ فل ڈھانچے میں ہم ڈھال کے کمپیوٹرز کی ٹولز کے ذریعے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ فارمولیشن اپلائی کر کے کوئی میننگ فل مطلب نکالنے کے لیے، کنکلوژنز کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا از اے فیکٹ آف اسٹیٹسٹکس یوزڈ فار ڈیسیژن میکنگ. سمپل سی بات ہے کہ ڈیٹا ایک اسٹیٹسٹیکل فگرز ہوتے ہیں
جو ہم ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. مینس کہ ہمارے پاس کوئی فیکٹس ہیں، کوئی فگرس ہیں، کوئی ڈیٹا بیس ہے جو پاسٹ کا ڈیٹا بیس ہے، 1 ایئر کا ہے، 1 منتھ کا ہے، لاسٹ 5 ایئرس کا ہے، لاسٹ ڈیکیڈس کا ہے، ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو ہم کسی وجہ کے لیے تو استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا ہمارا پرپز ہوگا، بزنس پرپز ہے، ایجوکیشن پرپز ہے، ریسرچ پرپز ہے، ٹھیک ہے، فیوچر آسپیکٹ کے حوالے سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا ہے کیا؟ پہلے ہی میں نے ہم اس سے بات کی کہ نمبرز ہوتے ہیں، کریکٹرز ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، امیجز ہوتے ہیں، پروسیس تھرو کمپیوٹر. مینس کہ اسی ڈیٹا کو، اسی فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم کمپیوٹر کے تھرو پروسیس کرتے ہیں. ہم اسے مینولی بھی کرتے تھے جب کمپیوٹر نہیں تھا، یا کمپیوٹرز کے علاوہ بھی ہم اسے کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، ٹائم لیبرنگ ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہم کچھ فیکٹس، امیجز تو یا گراف تو ہم ڈرا کر سکتے ہیں مینولی، لیکن اس میں تو ایک تو ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر تھوڑی سی بھی غلطی یا چیزز کی، اگر ہم چیزز کرنا چاہیں تو دوبارہ سے ہم نے وہی پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے. لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے، اس میں ڈیٹا انالیٹکس کے ایسے ٹولز مارکیٹ میں اویلیبلز ہیں، کمپنیز نے بنائے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم بڑے ایزیلی سے امیجز کو، گراف کو، سمبلس کو، کریکٹرز کو، نمبرز کو، ہم آگے اس ڈیٹا میں جائیں گے کہ ڈیٹا جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں کتنی ٹائپس ہیں اور کیا بلڈنگ بلاکس ہیں. تو فردر ہم اس بارے میں ہم پڑھیں گے. صرف ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیٹا ہوتا کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کین بی انٹرپریٹڈ بائی اے ہیومن اینڈ مشین ٹو ڈرائیو میننگفل انفارمیشن. مطلب یہ ہوا کہ ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے ایک فائل میں، تو جب تک اسے کوئی ہیومن یا کوئی مشین یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئرس جب تک اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ نہ کریں تو اس ڈیٹا کو کوئی مطلب نہیں بن سکتا. مینس کہ ہیومن انٹریکشنز کے علاوہ، کمپیوٹر انٹریکشنز کے علاوہ، کوئی ٹولز کی انٹریکشنز کے علاوہ ڈیٹا میننگ لیس ہے جب تک ہم اس پہ کوئی سائنٹیفک امپلیکیشن، سائنٹیفک فارمولہ، چاہے وہ اسٹیٹسٹیکل فارمولہ ہیں، چاہے وہ میتھمیٹیکلس ہیں، چاہے کسی بھی برانچ سے ریلیٹڈ فارمولاز ہیں، اپنی فیلڈس کے مطابق ہم اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ڈیسیجن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈیٹا ہمارے لیے میننگ فل بنتا ہے. ادروائز وہ جسٹ را فگرز ہی ہوں گی، کسی کالم وائز میں، کسی رو وائز میں، یا کسی ٹیکسٹ میں ہمارے پاس انفارمیشن پڑی ہوگی جو آپ کو نظر تو آئے گی. ایک جو انالٹک کمپیوٹر ڈیٹا انالٹکس جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو تو کسی حد تک سمجھ آئے گی کہ یہ ڈیٹا کسی بارے میں کلیکٹ ہے، لیکن ایک عام بندہ اس ڈیٹا کو اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کسی گراف میں، کسی ٹھوس شکل میں اس کے سامنے آئے گا